وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد اسٹیج والے موجود قومی مشران پی ڈی ایم قائدین نمالکن سپنجرو سپن پوشو زوانانو ظلمو اور دماغیر محترم مسلمانانو رڑو تاسو دمالکن پخاور باندے ٹول پی ڈی ایم قیادت تا چپکم جذبے بکم محبت اور بکم ولولے ہر کلائی ہوئے زد زڑے کو بنا ستاسو تک جذبے تا سلام کو آج مالاکنڈ کے عوام جس عزم کے ساتھ گھروں سے نکلے اس میدان میں جمع ہوئے انشاءاللہ یہ سیلاب ان ناجائز اور نالائق حکمرانوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے بدوڑ کو گزارا کو میرے محترم دوستوں ہمیں ایک ناجائز حکمران سے واسطہ ہے جس نے قوم کے ووٹ کو چوری کیا ہے جس نے قوم کے ووٹ کو ڈاکہ ڈالا ہے قوم اپنی امانت ہے اور انشاءاللہ یہ قوم اپنی امانت لے کر تحریک پروانی تحریک پروانی اور انشاءاللہ منگٹول قوم رابونو دا فیصلہ بنوست کر کہ قوم با اسلام آباد کی جنور کئی اور پنڈے کی جنور کئی آج فوج کے کردگار نے ایک بیان میں کہا ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ فضل الرحمان کہتا ہے کہ ہم پنڈی آئیں گے JNU کے سامنے مظاہرہ کریں گے تو اس نے جواب میں کہا کہ محترم آئے ہم چائے پانی پلائیں گے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خود کو پاپا جون کی چیزیں کھائیں اور ہمیں چائے پانی پہ کھائیں یہ زیادتی ہے یہ مہمانداری پھر نہیں ہے دینندہ خبر کھڑے ہوا چکدوی پنڈے ترازی منگورتا اور کلائم کو چاہے کو ہم لوگ پیش ہو معلوم کو بچے اور دونوں سب کے اور خپلا بل پاپا جون بزدے فرے تو ابھی چلے گی
وہ خبر کرے گا اور تو مجبور ہے میں کرے گا ہم نے بڑی دیانتداری سے الیکشن کرائے تو فوجی سرائے تا الیکشن سے رسکار رسکوائے ہم نے کرائے اس سے جو منلا کہ الیکشن ہم نے کرائے پھر الیکشن دیانتداری سے نہیں بلکہ بڑی دیانتداری سے تم نے الیکشن میں دان بھی کرائی عمران خان وائی فون زمان پر پشت باندھے دا فون زمان پر ملا اولاد دا چھتا بار بار وائی کہ فون زمان پر ملا اولاد دا دا پر اعتراف کوئے دے خبرے کہ قوم ستا پر ملا ندا ورا تو دا قوم نمائندہ نئے زکم الجاوائیو کہ فوجی قیادت اگر اپن پوزیشن واضح کی فوج جو ادارہ دا زان غیر جانبدار ادارہ وائی فوج ایک ادارہ ہے ہم اس ادارے کا احترام کرتے ہیں ہم ریاست کے لیے اس کو ناگزیر سمجھتے ہیں ہزار احترام کے باوجود اس بات کی وضاحت کرنی ہوگی کہ وہ غیر جانبدار ہے یا وہ عمران کے حق میں فریق ہے اگر وہ فریق ہے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ جی ایچ کیو کے دروازے پر ہم اپنا احتجاج نہ کرائیں صبح خبر ہے تو بلوچستان کے ہزارہ کمیونٹی دیر کسان آغاز ظالمانت ان کے باندے قتل شوی دی منگ ہوئی سر یک جہتی اظہار کرے پی ڈی ایم مشران التاغی فاتحی ورغلی ہمدردی ورغلی لیکن دا اول ضمن وارد چھ ملک یو جعلی وزیر اعظم وائی چھ نور رم دا معاملے میں کئی یہ جو میں کہتا ہوں یہ ہمیشہ کوئی بونگی مار دیتا ہے اچھے کے لیے بیان دے سکتا ہے ہزارہ برادری کے ساتھ یکجہتی کر سکتا ہے لیکن کہتا ہے یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اور بیاش کوٹے لاڑ جب وہ کوئٹہ گئے تو ایک خاندان جو مقتول کے وارث ہیں ان کو بھی فوجی کیمپ میں ملا ہے باقی کسی کے ساتھ تعزیت نہیں کی کوئی دعا نہیں کی کوئی ہمدردی نہیں کی قوم کے سامنے جھوٹ بولا ہے کہ میں ہمدردی کے لیے گیا میرے دوستو آج ملک میں جمہوریت نہیں ہے آج جس طرح جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا جس طرح مشرف کا مارشل لا تھا آج بھی اسی طرح غیر اعلانی مارشل لا ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی آمریت کے خلاف جنگ لڑی ہے ملک میں آئین کی بالادستی کی جنگ
قوم کی نمائندگی پر مشتمل پارلیمنٹ لا کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جہاں اس ملک میں جمہوریت پامال ہوا، آئین پامال کیا گیا، آنے والے مستقبل میں آئین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، صوبوں کے حقوق کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، صوبوں کے عوام کے حقوق کے خلاف اور اس قوم کی ملکیت کے خلاف اس پر قبضہ کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم صوبوں کے عوام کے حقوق کی تحفظ کی جنگ لڑیں گے اور ہم صوبوں کے عوام کے کھانا پکانا کریں گے۔ قائد تیری سیاست کو، قائد تیری امامت کو، قائد تیری PDM کو۔ میرے دوستو، آج پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ پوری پاکستان کی معیشت ایسی ہے جیسے آپ کا BRP بکا ہو۔ 25-27 ارب ڈالر کا منصوبہ آج 125 اور 127 ارب پر پہنچا ہے اور پھر بھی مکمل نہیں ہوا۔ لیکن مجھے آپ اجازت دیجیے، آج بھی فنی ماہرین کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، فنی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اتنا غلط منصوبہ بنایا گیا، اس پہ اتنی خرد ہوئی ہے، یہ اتنا ناکام منصوبہ ہے کہ جب تک مکمل منصوبہ ختم کر کے دوبارہ اثر نو اس کا نقشہ بنا کر نہیں بنایا جائے گا، نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ بتائیں 126 ارب ڈالر کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ انہوں نے کرپشن کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ 26 ارب روپے سے منصوبہ شروع ہوا اور 126 ارب میں بھی ابھی مکمل نہیں ہوا، اور ماہرین کہتے ہیں کہ دوبارہ اس کو شروع کرنا ہوگا، اثر نو شروع کرنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کا حساب کون لے گا؟ نیب کو یہ نظر نہیں آتا 12 لاکھ روپے عمران خان سے لے کر اس کے بنیگانہ کے محل کو قانونی قرار دیا جا رہا ہے؟ اس سے بڑی کرپشن اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تم نے آٹا اور چینی کے فراڈ میں جو کرپشن کی ہے، آپ نے 300 ارب سے لے کر 600 ارب تک پاکستان کو نقصان کیا ہے۔ اس کا کون حساب دے گا؟ جب کچھ نہیں بن سکتا تو فضل الرحمان کو آپ سوال نامے بیچتے ہیں، بیچ کے تو دکھاؤ پھر۔ ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں مل رہی اور بازار میں دوائیوں کی قیمت 400 گنا بڑھ گئی ہے۔ غریب آدمی جائے تو کدھر جائے؟ پاکستان معاشی لحاظ سے ڈوب چکا ہے۔
پاکستان کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے نیچے چلا گیا. پھر ایسے لوگوں کو ملک کا حکمران رہنا چاہیے. صرف ملک کے ایسے لوگوں کو حکمران رہنا یہ ناجائز، لیکن ایسے حکمرانوں کو سہارا دینا اس سے بڑھ کر جرم ہے. اور جو سہارا دے رہے ہیں وہ بھی اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کے برابر کے مجرم ہیں. میرے محترم دوستو، فارن فنڈنگ کیس اس کو کیوں لٹکایا ہوا؟ اس کو مدعی کئی سالوں سے چیخ رہا ہے کہ میں اس پارٹی کا تاسیسی رکن ہوں اور سارا حساب میرے ہاتھوں کے سامنے گزرا ہے. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ انڈیا سے آیا تو کس نے بھیجا؟ اسرائیل سے آیا تو کس نے بھیجا؟ قادیانی لابی نے پیسہ بھیجا تو حساب دو. تمہارا اقتدار اسرائیل کے پیسے سے، تمہارا اقتدار ہندوستان کے پیسے سے، تمہارا اقتدار قادیانی کے پیسے سے، اور تم کہتے ہو کہ میں پاکستان کے محب وطن ہوں. تو پھر آپ کے بارے میں جو ہم نے پہلے دن کہا تھا اس کی روز بروز تصدیق ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ پی ڈی ایم 19 جنوری کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرے گا. صرف یہی نہیں کہ ہم فارن فنڈنگ کیس کا تعاقب کریں گے الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر. انشاءاللہ 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور کے لیے ملین بار کی منعقد کریں گے. بجائے اس کے کہ قوم تمہیں پکڑ کر اٹھائے اور تمہارے اقتدار کی کشتی کو سمندر میں غرق کر دے، پہلے استعفا دے دو اور چلے جاؤ. ابھی تمہارے پاس چند دن کی مہلت موجود ہے. ایک دفعہ میرے بارے میں کہا کہ فضل الرحمان کو نیب کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا. میں نے کہا سرنڈر ہونا فضل الرحمان کا کام نہیں، وہ جنرل نیازی کا کام ہوا. تم نے برباد کیا. نن پہ اسلام آباد کے جدو حکمرانوں نے پوز اعلان دے یہ نوجوان تو پولیس کو گولے والے شہید کی گئی اور آگے تو اسلام آباد کے
روزانہ ڈاکے وہاں کیږي او خلک د خپل امانتونو د خپل کور نه او د هغې امانتونو نه محرومه کېږي. په اسلام آباد کې امن نشته، مخکې په بل کې امن نه و، اوس په اسلام آباد کې هم امن دی. دعوه یې کړې وه چې موږ دهشتګردي ختمه کړله. کہ دہشت گردی کا ختم ہونا یا فوج کو قبائلوں کے سکے واپس دے اور کبھی ہم قبائلوں کے دہشت گرد موجود بھی نبیاد قوم کو دروغ ہولی بھی ما دا خیال چې امریکای پالیسی ده چې په دنیا کې دې نوجوانان اسلحې اخلي، خاص طور باندې مذهبي حلقه چې په کوم ځای کې وسله اوچتوي امریکای ته جواز ملاو چې فوجونه هلته ولي. دغه فلسفه دلته هم ده چې دغه قوتونه ساته، مسلح قوتونه ساته، خلق پہ علاوہ اور بیا بغل میں فوج کی ضرورت پیدا کی، فوج ځان ته جواز پیدا کړي. دا فلسفه وګړي اوس دین بعد په دغه فلسفو باندې څوک اعتماد نه کوي. خلق په آرام او په سکون د عزت ژوند وکړي، عزت کے ساتھ زندگی گزارنا، عزت و ناموس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، محفوظ زندگی گزارنا، اپنے بچوں کی محفوظ زندگی گزارنا یہ عام شہری کا حق ہے. آپ 30 سال سے اس قوم کو عزت و ناموس کے ساتھ محفوظ زندگی مہیا کیوں دیں؟ سوال ہے یہ ناکامی کیوں ہے؟ ریاستی ادارے کیوں ناکام ہیں؟ کیوں مسلسل قبائلی علاقوں میں فوج مورچے میں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیوں واپس وہ بیرکوں میں نہیں جاتی؟ ان کو بیرکوں میں جانا پڑتا. ہم خون کی سیاست نہیں مانتے، قتل و غارت گری کی سیاست نہیں مانتے. ہمارے علماء شہید ہو رہے ہیں، ہمارے کارکن شہید ہو رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کے لوگ، قبائلی عوام، بے گناہ نوجوان شہید ہو رہے ہیں. ریاست کہاں سوئی ہوئی ہے اور کہاں پر وہ خراٹیں مار رہی ہے؟ یہ قوم پوچھے، قوم کا حق ہے. ناراض ہونے کی کیا بات؟ ہم آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہتے ہیں. آپ پیشورانہ ذمہ داریوں کی طرف آئے. کیا بات ہے کہ تم کشمیر بیچ رہے؟ کشمیر نہیں ہے، 85,000 مربع کلومیٹر کے کشمیر آج 5,000 مربع کلومیٹر کی کشمیر تک آ گیا. آپ کہتے ہیں گلگت بلتستان کو ہم صوبہ بنائیں گے. آپ صوبہ بنائیں 15 لاکھ سے 20 لاکھ تک کی آبادی کو آپ صوبہ بنا رہے ہیں، لیکن کوٹا 1.5 کروڑ کی آبادی اس کو آپ صوبہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. تو میرے محترم دوستو، اس طرح امتیازی سلوک نہیں چلے گا ملک کے اندر. آپ نے ملک کو تنہا کر دیا ہے، چین آپ سے ناراض ہو گیا ہے. افغانستان اور ایران اس وقت دونوں انڈیا کی کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سعودی عرب آپ سے ناراض ہو گیا، عرب امارات آپ سے ناراض ہو گئے. ہر طرف ترقی ہو رہی ہے. انڈیا کا بجٹ ترقی کر رہا ہے، بنگلہ دیش کا بجٹ ترقی کر رہا ہے، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، ملائیشیا، انڈونیشیا، افغانستان، ایران، وسط ایشیا کے ممالک یہ ہر سال ترقی کی طرف جا رہے ہیں. ان سارے ماحول میں اگر ڈوب رہا ہے تو پاکستان ڈوب رہا ہے.
ایسے نااہلوں کو ہم پر حکومت کرنے کا حق ہے؟ جہاں پوری ہماری ریاست اور ریاستی ادارے صرف سیاستدانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ان کو بدنام کرنے کے لیے تمام میڈیا اس کے پیچھے لگا دیا، تمام وسائل اس کے پیچھے لگا دیے ہیں، اور اگر تمہارا حساب کتاب ہم نے قوم کے سامنے پیش کیا پھر کیا کریں؟ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ملک میں سیاست کو بدنام کریں، سیاست کو بے عزت کریں، آمرانہ عوامل کے ذریعے سے آپ پارلیمنٹ کو اپنا لونڈی بنائیں، آپ سیاسی جماعتوں کو اپنا لونڈی بنائیں۔ ایک پی ٹی آئی تمہاری لونڈی ہے، کوئی سیاسی جماعت انشاءاللہ العزیز آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مالاکنڈ کے علاقے میں جہاں کے غیور پشتونوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا، رستاس و غیرت کو سلام کو، رستاس و پختوں کو سلام کو، زتاس و اسلامی جذبے کو سلام کو، اور انشاءاللہ العزیز وقف ہوگا اور سنگ پسنگ میں انشاءاللہ دا جنگ سر کا رسو اور بابا کٹو انشاءاللہ اور دا مخلوق میں انشاءاللہ تاس تصف قتل کوي اور تاس کو بوائی جسنگ قوم ہو گئی اللہ سے لوگ بچے گئے۔ صدر میدان کے صدر حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاؤ، سرعام جہاد بدر جہاد قريبه ضروري قال بريخي ولا ضروري هذا شيء بس لازم